بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چوتھا لیکچر سلام سے متعلق ہے، اور جیسے کہ گزشتہ لیکچر میں میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ اس میں مسلمانوں کے حقوق کا بیان ہے، معاشرتی آداب ہیں، معاشرتی حقوق ہیں۔ تو یہ آگے ہمارے پاس جو 3 نمبر، 4 نمبر اور 5 نمبر روایات جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، اس میں خصوصی طور پر سلام سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ تو اس کا ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح اور اس میں جو بنیادی نقطہ ہے جس کی وضاحت ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کی جاتی ہے۔ نبی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر۔ حدیث نمبر 4 میں یوں ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر۔ اور 5 نمبر حدیث میں یوں ہے، وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدت الاوثان والیہود فسلم علیہم۔ 3 نمبر حدیث کا ترجمہ یوں ہے، وعنہ یعنی انہی راوی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے پر سلام کرے اور پیدل بیٹھنے والے پر سلام کرے، تھوڑے زیادہ پر کیا ہے سلام کرے۔ اور 4 نمبر حدیث پر یوں موجود ہے، وعنہ قال کہ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے پر سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے اور تھوڑے زیادہ پر سلام کرے۔ اور حدیث نمبر 5 وہ اسی جو مضمون سے متعلق ہے، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مجلس میں سے گزر ہوا جس میں مسلمان مشرکین مشرک بت پرست اور یہودی ملے جلے بیٹھے تھے، تو فسلم علیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا ہے۔ اس حدیث میں بنیادی طور پر 3 احادیث بلکہ 5 احادیث ہیں، پہلی دونوں روایات بھی شامل کر لیں، ان میں بھی سلام کا ذکر ہے۔ پہلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام میں سب سے بہترین عمل ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ حقوق میں شامل ہے، اور پھر آگے وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ سلام کا آداب کیا ہے، خود روایات بتاتی ہیں، اور گویا کہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حقوق بیان نہیں فرمائے، ساتھ ساتھ معاشرتی آداب بھی بیان کیے ہیں کہ کسی طرح الجھن نہ ہو کہ کون کس کو سلام کرے گا، کس نے سلام کا جواب دینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات میں اپنے مختلف الفاظ میں اس چیز کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے سلام کے سب سے پہلے اس سے متعلق اس کی کیا فضیلت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آداب کیا ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے اس کے کیا فوائد ہیں۔ 3 چیزیں اس میں کیا ہیں سب سے اہم چیزیں ہیں۔ جہاں تک کہ بات فضیلت کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس وقت تک کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں فرمایا کہ کوئی آدمی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور آپ نے فرمایا ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا
جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کریں. اور آپ نے فرمایا محبت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آدمی ایک دوسرے کے ساتھ سلام نہ کرے. تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کا جب تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں پر یوں فرمایا سلام علی موسیٰ و ابراہیم، سلام علی ابراہیم. ہاں مختلف انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ سلام قولا من رب الرحیم یوں ارشاد فرمایا ہے. تو یوں جو ہے گویا کہ ایک سلامتی والی بات کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے. خود اللہ تعالیٰ جب یہ چیز بیان فرما رہے ہیں تو گویا کہ ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ سلام کہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سلام کہنا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلام کے آداب کیا ہیں. تو جیسے روایات میں آتا ہے تو سلام میں پہل کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ سلام میں پہل کرنے والا ہی شخص زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے. نمبر 2، سلام کرنے والا السلام علیکم کہے اور جواب دینے والا جب سنے اس کو تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یوں الفاظ کہے. اور تیسری بات اس میں سمجھ میں آ رہی ہے، روایات میں ابھی بیان ہوا ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے، کھڑا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور واقف ناواقف کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. جب کوئی راستے میں بیٹھا ہو تو ہر سلام کرنے والے کا جواب دے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے جب مجلس میں آئے تو سلام کرے، واپس اٹھ جائے تو بھی سلام کرے. ہاں اسی طرح جب کوئی شخص اپنے گھر میں اہل خانہ کے ہاں داخل ہو تب بھی وہ کہیں سلام کرے، اور اپنی گفتگو کا آغاز بھی سلام سے کرے. اور اسی طریقے سے اگر کسی مجلس میں مسلمان غیر مسلم مخلوط شکل میں ملے جلے بیٹھے ہیں تب بھی ان کو کیا کرے؟ سلام کرے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. البتہ بعض صورتوں میں تھوڑا سا احتیاط کرے، وہاں سلام کرنے میں تھوڑا سا گریز کرے. جیسے نماز پڑھ رہا ہو اسے سلام نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور جہاں بعض درس ہو رہا ہو وہاں بھی گریز کرے. قاضی کی عدالت میں جب مسئلہ کی سماعت ہو رہی ہو، آدمی کھانا کھا رہا ہو، نہا رہا ہو، قضاء حاجت بھی موجود ہو، تو یا جو آدمی خلاف شرع کوئی کام کر رہا ہو، ایسی صورتوں میں سلام نہ کرے. یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. اس کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آدمی سلام کرتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انسان کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے. بڑائی جس پر وہ اتراتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا جس میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، وہ انسان میں ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے. اور گویا کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہے، السلام علیکم کہہ رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. اور تیسری چیز محبت الفت میں اضافہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آدمی سلام کرتا ہے تو وہ سلامتی کا اثر اور انسان کا جو ذہن ہے وہ خود اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اس نے مجھ پر سلامتی بھیجی ہے، اور اس لیے آپس میں کیا محبت اخوت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز جو فائدہ بیان فرمایا ہے کہ آدمی جب گھر والوں پر اپنے اہل عیال پر سلام کرتا ہے تو یہ کیا باعث برکت ہوتا ہے. تو انسان میں جو تنگی ہے، اسرت ہے، مشکلات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فائدہ جو 5ویں نمبر کا ہے وہ یہ ہے کہ مساوات کا درس ملتا ہے. جب ہم کسی کے درمیان فرق کیے ہوئے، کسی آدمی کے درمیان، کسی خاندان کے درمیان فرق کیے بغیر تو ہم نے سلام کرنا ہے تو آپس میں کیا ہے؟ مساوات پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ایک رسم ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کیا ہے؟ برابری کا حق سمجھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سلام کرنا یہ کیا ہے؟ سر بلندی کا ذریعہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سلام پھیراؤ تاکہ تم سر بلند ہو جاؤ.
اور یوں جو نا مختلف احادیث میں، جیسے کہ یہ 3 روایات یہ ہیں اور مختلف دیگر روایات میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، تو بہرحال یہ اسلام میں ایک بہترین عمل ہے اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور بڑھ چڑھ کر اس عمل میں شریک ہونا چاہیے۔ بعض ہم لوگ جو ہے کسی طرح اگر جاننے والے ہیں اسے سلام کر دیتے ہیں، اگر ایک ناواقف ہے اسے ہم سلام نہیں کرتے، اگر ہاتھ سے سلام نہیں کر رہے تو زبان سے سلام کر دینا، اس میں کون سی مشکل ہوتی ہے، مشقت پیش آتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہوتا۔ محبت الفت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے احوال کو جاننے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ 3 روایات اسی جو 3 نمبر، 4 نمبر اور 5 نمبر جو ہمارے درس کا آج کا حصہ ہے، ہمارے سبق کا آج کا حصہ ہے، اس میں سلام کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ پہلی 2 احادیث کے اندر اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو سلام کا جواب دینا، سلام کرنا، یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا شیوا ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے اور مسلمان کی زندگی کی ایک بہترین عبادت بھی ہے۔ تو میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو اگلا ہمارا لیکچر انشاءاللہ استیزان سے متعلق ہے، تو میں اسی بات پر کیا ہے اکتفا کرتا ہوں۔